یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ایام اضحیٰ، یہ محرم الحرام، یہ ایک ذریعہ ہے پیغام امام حسین علیہ السلام ساری دنیا تک پہنچانے کا، اور حق اور باطل کی تفریق بتاتے ہیں، حق اور باطل کی تمیز لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ان ایام اضحیٰ کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حق پر کون ہے، باطل کون ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں تو سب سے مؤثر انداز میں یہ پیغام اہل بیت، پیغام امام حسین علیہ السلام ساری دنیا میں بہترین انداز سے پہنچ رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ، اس کا سب سے بڑا سورس یہ سوشل میڈیا ہے کہ پابندیوں کے بغیر، یعنی فوراً کوئی بھی واقعہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے تو فوراً اس کی تشہیر ہو جاتی ہے، ساری دنیا تک حقائق پہنچ جاتے ہیں اور دنیا کو پتہ چل سکتا ہے کہ آج بھی کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو بھی اسی حوالے سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام سے، امام حسین علیہ السلام کے مشن سے کس طرح سے آج کے دور میں کچھ عناصر ہیں اور کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو اس پیغام سے پیچھے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ کوششیں ہمیشہ ناکام رہیں اور ناکام ہی رہیں گی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد، امام حسین علیہ السلام کا پیغام، ان کا مشن ایک مسلک سے، ایک مکتب سے منسوب نہیں ہے، بلکہ جو کلمہ گو ہے، جو صاحب ایمان ہے، وہ اس پیغام امام حسین سے محبت کرے گا، کیونکہ اہل بیت سے محبت لازم ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن پر نماز میں درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، پروردگار نماز قبول نہیں کرتا، تو ان کی محبت کے بغیر پھر ایمان کیسے مکمل ہو جائے۔ اور یہ جو حال ہی میں واقعہ ہوا ہے آج، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میری گزارش ہے تمام ان برادران سے جو ہمارے دوسرے مسالک سے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے کسی قسم کا مسلکی تعصب ذہنوں سے نکال کر پھر یہ بات سننی ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ کہ تمام عالم اسلام اس پر متفق ہے، تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جوانان جنت کے سردار ہیں یہ حسن اور حسین۔ تو پھر کیوں ان کے ذکر کو ایک مسلک کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، شیعوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بحرین میں گزشتہ ایک مہینے سے بہت زیادہ شیعہ مسلک کے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں، شیعہ علماء کو گرفتار کیا گیا، 70 سے زائد شیعہ علماء کو گرفتار کر لیا گیا۔ کوئی عالم قم سے پڑھ کے آیا ہوا ہے، اس کو گرفتار کر لیا، کوئی زیارات کر کے آیا ہے، اس کو گرفتار کیا، کسی نوح خان کو گرفتار کیا، اس نے نوحہ پڑھا تھا، سلام یا مہدی مشہور زمانہ کلام پڑھنے والے کو گرفتار کیا گیا، اس کی نیشنلٹی کینسل کر دی گئی۔ آج ایک اور عجیب قسم کا واقعہ ہوا ہے اپنی نوعیت کا کہ 3 مومنین کو وہاں پر گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کس بنیاد پر کیا گیا یہ بڑی عجیب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے 2 فرامین جو کہ قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، تمام اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہیں، کہ مدینے میں جب دربار ولید میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا کہ جی یزید کی بیعت کر لیں، تو امام حسین علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور کہا مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بتایا کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، شارب الخمر ہے، ساری چیزیں بتا کر یہ بیان کر دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور پھر میدان کربلا میں 61ویں سنہ ہجری میں یزیدی لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا ہیہات من الذلہ، کہ ذلت ہم سے دور ہے۔ گویا قرآن کی تصدیق کر دی کہ قرآن نے کہا کہ اہل بیت سے نجاست دور ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم سے ذلت بھی دور۔ تو یہ 2 فرامین، 2 جملے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ہیں، ان 2 جملوں کی وجہ سے، 2 فرامین کی وجہ سے 3 مومنین کو گرفتار کر لیا گیا، اور کہا یہ گیا جی کہ یہ دہشت گردی کے نعرے بلند کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا مثلی لا یبایع مثلا اور ہیہات من الذلہ، اور یہ لوگوں کو بھی دے رہے تھے۔ تو بات یہ ہے، یہ ٹی شرٹ پہننا، ٹی شرٹ پہننے سے وہ ایک پیغام جو امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے اور وہ ٹی شرٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ انہوں نے پہنا ہوا ہے ایک پیغام حسین لوگوں تک، دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس میں نہ کوئی سیاسی وابستگی ہے، نہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کا الزام ہے جو کہ لگایا گیا ہے۔ یہ تو محبت حسین کا اظہار ہے، اور اس محبت حسین میں پیغام حسین کو عام کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ بات عالم اسلام کو سمجھنی چاہیے۔ اس حوالے سے عرب دنیا میں
لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کو عام کرنے پر آپ گرفتار کریں گے؟ یہ تو یہی بات ہوگی کہ پیغام حسین کو پھیلانے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اب لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ جن الزامات کی بنیاد پر گرفتار کیا جاتا ہے وہ اس الزام میں صداقت نہیں ہوتی، کہ الزام یہ لگایا جاتا ہے گرفتار کرنے والے پر جس کے ایران سے تعلقات ہیں، اس کی ایران کی کسی تنظیم سے تعلقات، جبکہ وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ قم سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں جو عالم دین جن کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر گرفتار کرنا بھی بے بنیاد ہے۔ اور اب یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ فرامین امام حسین کی تشہیر پر گرفتاری، تو یہ تو ایک قابل مذمت عمل ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی قومی کوئی ملکی نعرہ نہیں ہے، بلکہ ایک عالمگیر پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ نواسہ رسول کا یہ فرمان ہے جس کو بیان کرنے پر گرفتاری کی جا رہی ہے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ آج کس دور میں کس قدر ضرورت ہے، کتنا ضروری ہے امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنا، ان کے پیغام کو، ان کے مشن کو عام کرنا جس لیے وہ کربلا میں آئے تھے، یہ دنیا کو بتانا۔ کیونکہ اس چیز کو دبانے کی، چھپانے کی آپ دیکھ لیں سازشیں ہو رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان۔ لیکن انشاءاللہ بفضل خدا یہ پیغام امام حسین علیہ السلام کبھی دب نہیں سکتا، اسے دبایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر اس نے رکنا ہوتا، دبنا ہوتا، تھمنا ہوتا تو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا۔ لیکن ثانیہ زہرا پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں یزید کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے یزید باخدا تو ہمارے ذکر کو دبا نہیں سکے گا۔ اور آج دیکھ لیں دنیا کے کونے کونے میں ہر جگہ پر جہاں پر شاید سہولیات بھی بہت اچھے انداز میں نہیں پہنچ سکی، افریقہ کے جنگلوں میں وہ قبائل بھی یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں کہ جہاں پر آج تک کوئی صحیح طرح سے سہولیات نہیں پہنچ سکی، وہاں بھی حسین حسین ہو رہا ہے۔ تو یہ عزت اللہ نے دی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اللہ نے تمام تر عزتیں اہل بیت کو دی ہیں، امام حسین علیہ السلام کو دی ہیں، آل محمد کو دی ہیں، اور ذلالت، ذلت قاتلان اہل بیت کو، دشمنان اہل بیت کو دی ہے کہ وہ یزید فاسق و فاجر ذلیل و رسوا ہی رہے گا، حسین زندہ باد رہے گا۔ مقصد امام حسین علیہ السلام، پیغام امام حسین علیہ السلام ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور یہ صدا ساری دنیا سے آ رہی ہے کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔